7 benefits of شکر. جو انسان شکر کرتا ہے اس کے کیا 7 benefits ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں, اور آخر میں بات کریں گے شکر لائف میں لانا کیسے ہے. تو پہلا بینیفٹ, سبحان اللہ, ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا بینیفٹ ہے یہ بڑی چھوٹی چیز ہے, لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ the pleasure of Allah سبحانہ و تعالی. ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور احسن عملا کیوں کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ اللہ راضی ہو جائے. یاد رکھیں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ, قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. دس از the biggest benefit, بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ. اور اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ جنت سے بڑا تحفہ ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فیہا وجنات عدن. یہ سارے ریوارڈز کے بعد نہیں اس سے بڑا بھی ایک ریوارڈ ہے, ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اور اللہ کی رضا اس سے بڑا ریوارڈ ہے. تو جنت سے, اس کی تمام بلیسنگ سے اور نعمتوں کے مل جانے سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں گے. اسی لیے تو جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب عطا کر دیں گے تو کہیں گے ہاں کچھ رہ گیا تو بتاؤ. وہ کہیں گے یار اب تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا, تو نے ہمیں سب کچھ عطا نہیں کر دیا, ہمیں جہنم سے بچا نہیں دیا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سب مل تو گیا. اللہ تعالیٰ نے اب سب سے بڑی بلیسنگ کا اعلان کریں گے, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا. اللہ اکبر. یار اب ہمیں ان کانوں سے سننا نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آج کے بعد اپنا پلیجر, اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کر دی, اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کا پلیجر یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے. اور کیا چاہیے؟ اگر یہ ایک ہی ہو نا اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے. دوسرا جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے, پنشمنٹ سے, سیفٹی فرام دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ شکور ہیں. اللہ شکور کس کے ساتھ ہیں؟ جو شکر کرنے والا ہے اور جو نیکیاں کرنے والا ہے, جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. ابو العالیہ ایک تابعین میں سے ہیں اور کمال کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ no one will suffer, اور وہ شخص بچا لیا جائے گا جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہوگا, جو ان دو حالات میں سے کسی ایک میں ہوگا. نمبر 1 in the favor of Allah subhanahu wa ta'ala thanking him for his blessings. نمبر 2 in a sin repenting from it. جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہے وہ سفر نہیں کرے گا, وہ بچا لیا جائے گا. اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اللہ کا وہ کانسٹنٹلی شکر ادا کر رہے ہیں زبان سے اور لمس کے ساتھ, یا پھر وہ گناہوں میں ہے اور اللہ کے ساتھ توبہ, استغفار, ریپینٹنس کثرت سے کر رہا ہے اور پچھتا رہا اپنے گناہوں پہ. جو ان دو سٹیٹس میں ہے وہ بچا لیا جائے گا. اللہ اکبر. تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ preservation, guarantor of blessings and the increase of blessings. جو آلریڈی نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس, ان کو بچا کے رکھنے والی چیز شکر ہے, ان کو دوام بخشنے والی چیز شکر ہے, اور آئندہ جو نعمتیں ملنی ہیں وہ لے کے دینے والی چیز بھی شکر ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے ہمیں تم مزید عطا کریں گے. تو شکر کرنے سے ایک تو پریزرویشن آف بلیسنگز, گارنٹور آف بلیسنگز, یہ شکر ہے, اور دوسری چیز ہم اور نعمتیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. چوتھی چیز, جو چوتھا بینیفٹ ہے شکر کا, وہ یہ ہے کہ شادی میں خوشیاں. یاد رکھیں if gratitude is lacking in a marriage then that marriage is disturbed and destroyed. Focus on the positives. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں کوئی اس کی بات بری بھی لگتی ہے, بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں جو اچھی لگتی ہوں. میرٹل ہارمونی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا, اللہ کا بھی اور دوسرے انسان کے بھی, اپنے اسپاؤس کا بھی, کہ اس میں اگر یہ کوالٹی بھی تو ہے, یہ سب چیزیں بھی تو ہیں. اگر کیا ہو گیا ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی, بٹ اگر ہم وہ بلنکرز آف انگریٹیوڈ پہن لیں گے نا اور ہم صرف فوکس کریں گے نیگیٹوز پہ, پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے شادی شدہ لائف میں خوش ہو سکیں. بیکاز آئی ہیو a lot of experience in counseling and marriage counseling as well. تو جو ایک چیز بوائل ڈاؤن کرتی ہے نا وہ ناشکری ہے, وہ کفران نعمت ہے, اور دوسروں کی کاموں کا, ان کے فیورز کا, ان کے ہارڈ ورک کا, ان کے احسانات کا ناشکری کرنا, دوسرے کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کو کینسل کر دینا, یہ بہت بری چیز ہے. اور یہ چیز بڑا دکھ بھی دیتی ہے اور بڑا ون آف دا بگیسٹ ریزن اینڈ کیٹلسٹ فار بریکنگ میرج. تو پانچویں چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کے ذریعے عطا کرتے ہیں وہ ہے ایوری گڈنس. سبحان اللہ, ہر طرح کی خوشی, ہر طرح کی نعمت, چاہے وہ ہیپینس ہو. گریٹیٹیوڈ کا جو ایک ٹریٹ ہے, اس کو تو مسلمان تو کیا نان مسلمس بھی پریز کرتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ جو چیز نان مسلمز یا ایک یونیورسلی پریزڈ ٹریٹ ہو, اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے یا اسلام اس کو اکنالج نہ کرے. بالکل. تو ہیپینس از اکول ٹو بینگ گریٹفل اینڈ ہیونگ گریٹیٹیوڈ ان لائف. اور اس کی بہت ساری ریسرچز ہیں جو میں نے پہلے بھی اپنے کسی لیکچر میں گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس کے لیکچر میں نے شیئر کی تھی. تو خوشیاں ملتی ہیں. ہیلتھ,
mental peace, جو لوگ پازیٹیو سے فوکس کرتے ہیں they have less visits to the doctors. anxiety depression کم ہوتا ہے ان کے اندر. انظروا الى من هو اسفل منکم, اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے دنیا کے حوالے سے. ولا تنظروا الى من هو فوقکم, اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, تاکہ تم شکر گزار بنو گے اور اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرو گے. سو فوکس آن دا پازیٹیوز. جو شخص میری لائف میں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو 2 آنکھیں ہیں کتنے کی بیچو گے ہمیں, اور جو آپ کا لیور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے وہ کتنے کا بیچو گے ہمیں, اور جو آپ وداؤٹ پیلز وداؤٹ میڈیکیشن آرام سے نیند سو جاتے ہو وہ کتنے روپیز کی ہمیں دو گے. جو اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں ان کو آپ کتنے ڈالرز کا بیچو گے. جو رب العالمین نے کڈنیز عطا کی ہیں جو تمہارے لیے ہر ٹائم کام کریں 24 گھنٹے. اور اگر ایسے انسان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کتنے بلین ڈالرز کا اسلام دے دو گے, تو اگر ہم ریئلائز کریں تو وی آر ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہوئی ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو ہماری لائف میں ہیں, بٹ ہم سبحان اللہ مائنڈ فلنس نہ ہونے کی وجہ سے, تھاٹ فل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تو ابھی ہاؤ ٹو انکلکیٹ گریٹیٹیوڈ ان مائی لائف. تو میں سے تو کسی اور دن انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں لیکچر دیں گے, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ, وہ یہ ہے کہ بی مائنڈفل آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ ایکٹیویٹی بھی کریں, جب بھی صبح اٹھیں نا تو اپنے فون پہ ہی, آپ کے فون تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, تاکہ اس میں 5 نعمتیں لکھیں, واٹ آر یو گریٹفل فار, اور اگلے دن اٹھیں تو پھر مزید 5 لکھیں. اینڈ پریکٹس دس ہیبٹ ایوری سنگل ڈے, اونلی 5 blessings, اینڈ نو وٹ دس از اے لائف چینجنگ ایکٹیویٹی. جو انسان کرتا ہے ان کو انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی اس کام کرنے سے, بیکاز وین وی ویک اپ ان دا مارننگ we are like our brain starts thinking on the positives, not the negatives, and the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. Even researchers کہتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ CEOs and industrialists and entrepreneurs ہیں, they start off their day by praising their God, or praising Mother Nature, or praising XYZ for the blessings they have. And alhamdulillah, we are Muslims. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذي احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیں how mindful was he کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا ورڈ جو بولتے الحمدللہ الذی احیانا, یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے, تو نے مجھے زندگی واپس لوٹا دی, میری سانسیں واپس دے دی, اس کا شکر. اور اللہ تعالیٰ بھی نا قرآن میں بھرا پڑا ہے, چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تعریف بیان کرے, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 سورتوں کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے. سورہ فاتحہ, سورہ انعام, سورہ کہف, سورہ صبا اور سورہ فاطر. یہ جو 5 صورتیں ہیں ان کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے. Now what is the difference between حمد اینڈ شکر؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ تو امام قرطبی اور امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. انسان کہہ سکتے ہیں الحمدللہ شکرا, یا رب تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, تیرے شکر کرتے ہوئے. لیکن ادرز اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد از وربل اینڈ شکر از وربل پلس فزیکل. سو ان نٹ شیل حمد از وربل الحمدللہ کہنا, زبان شکر ادا کرنا, بٹ جو کمپلیٹ شکر ہے اس کی اگر میں ہولسٹک اور ان نٹ شیل ڈیفینیشن بیان کروں تو وہ دل سے شکر گزار محسوس کرنا, اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا محسوس کرنا, ایسے محسوس کرنا کہ ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں مجھے پکڑی ہیں, زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا, اور عمل بالجوارح اپنے